اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحہ میں نقل کیا ہے، شاہد کے طور پر نقل کیا ہے، مطابعت کے طور پر نقل کیا ہے، کسی دوسری حدیث کو قوت پہنچانے کے طور پر نقل کیا ہے کہ اس حدیث کو اس سے طاقت ملتی ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الظلم ثلاثہ، الظلم ثلاثہ، ظلم تین طرح کا ہوتا ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ تین طرح کا۔ ایک وہ ظلم ہے لا یغفرہ اللہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ ایک ظلم، تین ظلموں میں سے ایک ظلم ایسا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ لا یغفرہ اللہ، جسے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ نمبر دو، دوسرا ظلم کون سا ہے؟ لا یعبأ اللہ بہ، جس کے بارے میں، جس ظلم کے بارے میں اللہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ نمبر تین، تیسرا ظلم کون سا ہے؟ لا یترکہ اللہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑے گا۔ ایک ظلم جسے اللہ نہیں بخشے گا، دوسرا ظلم جس کے بارے میں اللہ کو نہیں پرواہ ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہے وہ کرے۔ نمبر تین، تیسرا ظلم کون سا ہے؟ جس ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لا یترکہ، نہیں چھوڑے گا۔ پہلا ظلم جسے اللہ نہیں بخشے گا وہ کون سا ظلم ہے؟ یہ والا ظلم ہے، یہ والا ظلم ہے۔ کون سا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ جس ظلم کی بات چل رہی ہے نا، اللہ کے حق والا ظلم، اللہ کی عبادت والا ظلم، اللہ کے لیے بندگی کو، عبادت کو خالص کرنے والا ظلم، اس ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ صاف صاف کہہ دیا ہے، بندو تم اپنی زندگی میں کئی طرح کے ظلم کرتے ہو، کرو گے، لیکن یہ پہلا والا ظلم ہے۔ میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ میرا حق چھیننے والا جو ظلم ہے، اور میرا وہ حق جو میرا خالص حق ہے، حق کے عبادت اور بندگی، جس کے لیے میں نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے پوری کائنات، اپنی توحید کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ والا ظلم اگر تم نے کیا تو یاد رکھو اس کی بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یاد رکھو، جو شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں، اس کی عبادت میں کسی کو ساجیدار بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ ایسے شخص پر دوسری آیت میں فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی یار نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی فدیہ نہیں، چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق والا ظلم، اسی ظلم کا بیان یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو ظلم ہے، ہماری جو اس گفتگو کا سے جس ظلم کا تعلق ہے، وہ بات اس حدیث کے اندر آ گئی ہے، لیکن مزید دو باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ والا ظلم دوسرا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ظلم وہ ہے جو اللہ کے حق کا ہی ظلم ہے، لیکن اللہ کی توحید کے بعد والے کاموں میں، اللہ کی توحید کے بعد والے کاموں کا ظلم، نماز میں کوتاہی، روزے میں کوتاہی، حج میں کوتاہی، زکوٰۃ میں کوتاہی، یہ سب اللہ کی بندگی کے کام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جو حق ہے، اس حق کے توحید کے بعد دیگر جو کام ہیں کوتاہی کرے۔ ایک آدمی نماز اللہ کے لیے ہی پڑھتا ہے، کسی غیر کے لیے نہیں پڑھتا ہے، لیکن کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک بناتا ہے، وہ پہلا والا ظلم ہے۔ اور جو آدمی عبادت اللہ کی کرتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرتا، لیکن اس عبادت کے کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے، یا کرتا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ وہ ظلم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا ظلم ہے، لیکن توحید کے بعد والا، توحید کے بعد والا حق، اعمال جو اللہ کے لیے ہیں، یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے۔ کوئی نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، جرم ہے کہ نہیں جرم ہے؟
کمی کرے، کوتاہی کرے، 5 نماز نہیں پڑھے، 3 پڑھے، 2 پڑھے، 4 پڑھے، کبھی نہ پڑھے، یہ بھی گناہ ہے کہ نہیں گناہ ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری مرضی ہے، میں چاہوں گا تو قیامت کے دن عذاب دوں گا، جہنم میں جلاؤں گا، اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور چاہوں گا تو ایسے بھی بخش دوں گا، اور چاہوں گا تو کسی سفارشی کو اجازت دے دوں گا کہ سفارش کرے، اور سفارش کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو دوسرا والا ظلم کیسا ہے؟ لا یعبأ اللہ بہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں چاہے تو عذاب دے، چاہے تو بخش دے، یا سفارشیوں کے ذریعے سے سفارش ہو جائے۔ تیسرا والا ظلم کون سا ہے؟ ظلم العباد فیما بینہم، بندوں کا آپس میں ظلم، بندوں کا آپس میں ظلم، کسی نے کسی کو مارا، کسی نے کسی کو ستایا، کسی نے کسی کا چھینا، کسی نے کسی کی غیبت کی، کسی نے کسی پر کی چغلی کی وغیرہ، آپس میں جو انسان آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، مال چھین لیا ہے کہ نہیں، ہڑپ کر لیا، قرض لے لیا واپس نہیں کیا، رشوت کا لین دین کیا، سود کا لین دین کیا، ظلم ڈھایا، مارا ہے نا، ہاتھ توڑ دیا، پیر وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ انسانوں کے آپس کے ظلم ہیں۔ 3 طرح کے ظلم ہیں۔ اس تیسرے ظلم کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا یترکہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا، یعنی اس کی پکڑ ہوگی، اس کا حساب کتاب ہوئے بغیر آدمی کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا حساب لے لیا، آدمی کی توحید سلامت ہے، آدمی کا عقیدہ سلامت ہے، شرک نہیں ہے، الحمدللہ، پہلے والے ظلم سے بچ گیا۔ دوسرا والا ظلم کیا ہے؟ نماز روزے کی کوتاہیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے، چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریلیز کر دیا، جاؤ تمہاری توحید سلامت ہے، اور تمہارے جو اعمال کی کوتاہیاں ہیں میں اسے نظر انداز کر دیتا ہوں، جاؤ۔ آگے پہنچنے کے بعد ابھی ایک تیسرا والا ظلم، اور ظلم کا قصاص اور اس کا حساب لین دین کرنا باقی ہے، روکا جائے گا، اور وہاں پر بندوں نے آپس میں ایک دوسرے پر جو ظلم کیا ہوگا اس کا قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ جب وہ معاملہ حل ہو جائے گا تب جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ بہرحال ہمیں جو اصل بات کرنی تھی میرے بھائیوں وہ یہ تھی کہ یہ باب جو ہے یہ ہے توحید کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، اور ایسے ہی گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، توحید سے گناہ مٹ جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا توحید کی فضیلت کیا ہے؟ جس کے پاس توحید ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اسے امن حاصل ہوگا اور وہ ہدایت یافتہ مانے جائیں گے۔ تو ہدایت ملے گی، امن حاصل ہوگا، توحید کی فضیلت ہے کہ نہیں فضیلت ہے؟ اور آگے حدیثیں آ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں صراحت کے ساتھ آپ کو ملے گا کہ جس کی توحید سلامت ہے، شرک نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اعمال کتنے بھی زیادہ ہوں، اچھے سے اچھے اعمال ہوں، اگر عقیدے کا بگاڑ ہے وہ اعمال کام نہیں آ سکتے اس کو۔ لیکن اگر عمل کی کوتاہی ہے، کوشش کرنے کے باوجود بھی، انسان ہونے کے ناطے انسان کمیاں کرتا ہے، لیکن کوشش کے باوجود بھی اگر کمی رہ گئی، عمل میں کوتاہی رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی برکتوں سے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ ہے توحید کی فضیلت اور گناہوں کے کفارہ ہونے کا بیان، اور ہم نے اس سلسلے کی پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، پیش کی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید کی فضیلت کو، عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے، توحید گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ایمان اگر خالص نہیں ہے تو پھر انسان کے گناہوں کی معافی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید خالص کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اس کی ضد جو شرک ہے اس سے، اپنی توحید کو گڈمڈ ہونے سے، مکس ہونے سے، خلط ملط ہونے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر یہ لٹ گئی تو پہاڑوں کے برابر نمازیں، پہاڑوں کے برابر روزے، پہاڑوں کے برابر صدقہ و زکوٰۃ ہمارے کام میں کل قیامت کے دن نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کی حفاظت کریں، اسے ظلم سے مکس نہ ہونے دیں، ظلم کے ساتھ گڈمڈ
نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔